سر السلام علیکم، کیسے سر؟ سر بہت شکریہ ایک بار پھر آپ تشریف لائے۔ سر پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا کہ خدا کی معرفت آپ نے بیسکلی اس کو علم سمجھا کہ خدا ایک علم کی مراد یہ لیا جائے، اور علم اگر انسان کو ہے تو اس کو خدا کی معرفت ہے۔ سر یہ جو لفظ علم ہے ایک امبریلا ٹرم سے محسوس ہوتی ہے، بہت وسیع اس کا معنی ہو سکتا ہے، مگر قرآن علم کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن، علم، قرآن، معرفت، یہ آپ نے 3 لفظ استعمال کیے۔ اچھا، یہ تینوں علم اور معرفت 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک؟ اور میں ابھی آپ کے سامنے جو سارا بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ علم قرآن میں کسے کہتے ہیں، علم کی شکلیں کیا ہیں، اور قرآن اس کو علم کو کس طرح اس کو اکاؤنٹ فار کرتا ہے۔ اور یہ میں یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی میرا بیان ہے اس کا کوئی تعلق کسی پرٹیکولر مذہب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جنرلائزڈ ویو ہے اس کا علم کا، اور اس میں جو چیز آپ کے سامنے بیان ہوگی وہ بالکل ایک پرٹیکولر جنرلائزڈ چیز ہے۔ اب اس چیز کو شروع کرنے کے لیے پہلا جو میں نے ذہن میں سوچا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کو ریلیٹ کروں گا میرے آقا نامدار کی ذات سے جب نبوت شروع ہوئی۔ بہت خوبصورت، ٹھیک ہے، تو اچھا، علم جو ہے، علم ہوتا ہے، علم کو انگریزی اگر آپ اس کی انگریزی کریں تو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں نالج، نالج۔ اور نالج جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفارمیشن یا ڈیٹا کے بیس پہ، وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ تو جو علم کا جو سب پہلا جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے، اگر ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ تنزیل کے حساب سے یہ جو آیت ہے سورہ علق پہلی آیت ہے، تو سورہ علق کی سورہ پہلی آیت، دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت نازل کی وہ علم کے بارے میں ہے۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے قرآن مجید میں۔ سر شروع اقرا کے لفظ سے ہوا، پڑھ کے لفظ، ہاں، پہلی آیت پڑھ کے پہلی آیت پڑھنے کے لفظ سے ہوئی، اور دوسری آیت تیسری آیت چوتھی آیت جو ہے اسی کنٹینیوشن میں ہے، چوتھی آیت علم کے بارے میں۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے قرآن مجید کے نزول کے حساب سے، یہ علم کی اہمیت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں یہاں اقرا و ربک الاکرم، اقرا و ربک الاکرم، یہ جو لفظ اکرم ہے نا، اس میں اکرم یہ لفظ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ بہت اکرم جو ہوتا ہے نا، اکرم قرآن مجید میں صرف اور صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ کریم شاید استعمال ہوتا رہا ہو، کیا کریم اور اس کی کرامات اور چیزیں جو اس کی مختلف شکلیں ہیں، مگر اسپیسیفک ورڈ اکرم صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا، اور وہ اس آیت میں اکرم ہوتی ہے ایک کسی بھی چیز کی کرامت کی ایکسٹریم فارم، سپرلیٹو ڈگری۔ اور وہ کہہ رہا ہے اقرا اور ربک الاکرم، تیرا جو اقرا پڑھ کے تیرا جو رب ہے وہ بالکل کرامتوں سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ الذی علم بالقلم، اچھا اس چیز میں اقرا جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا۔ جی سر، اس کا ہے مطلب ایک اقرا باسم ربک الذی خلق، اور پھر خلق الانسان من علق، تو وہ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو جو انسان کا وہ کہہ رہا ہے کہ جو الذی اس نے علم سکھایا قلم سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو قلم سے علم سکھایا، جو لفظ قلم ہے، یہ بھی قرآن مجید میں اس کے اوپر ایک سورت ہے، سورہ نون والقلم، ٹھیک ہے؟ وہ ایک اور وہ پرستی۔ اچھا، اس میں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے آپ سے سوال کرتا ہوں سر، کہ کیا کسی روایت، کسی ہسٹری میں میرے آقائے نامدار کے ہاتھ میں آپ نے قلم دیکھا؟ نہیں سر، کبھی نہیں۔ تو یہ جو قلم سے سکھایا، اس میں کس کے ہاتھ میں قلم تھا؟ ہاں سر، بہت خوب سوال۔ یہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ سر گمان یہ ہو رہا ہے کہ شاید خدا کے ہاتھ میں۔
نہیں کس کے خدا کے ہاتھ میں. دیکھیں نا یہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا سے کہا رہا ہے نا, خدا سے کہا ہے یہ آپ قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یا آپ نے کبھی کوئی روایت نہیں ہے کہ قلم, اچھا یہ قلم کی روایت آپ کی زندگی میں قلم کو ایک ہاتھ میں لینے کا روایت, اور ہو سکتی ہے میں برا آپ کی, مگر ایک روایت ملتی ہے قلم کے ہاتھ میں لینے کی. جی سر. وہ روایت یہ ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ پہ دستخط کر رہے تھے تو وہ حضرت علی ڈرافٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا یہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں, یہ حضرت علی نے لکھ دیا. تو حضرت علی نے لکھ دیا, تو جو سہیل جو سامنے قریش مکہ کی طرف سے جو آدمی آیا تھا اس کا نام سہیل تھا شاید, اس سہیل نے بڑا اچھا آبزرویشن ریز کیا. اس نے کہا آپ نے لکھا ہے ایگریمنٹ بٹوین قریش مکہ اور محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کو رسول اگر مانتے تو جھگڑا کس بات کر رہا, تو یہ اس ایگریمنٹ میں سے رسول اللہ نکالے, اس ایگریمنٹ میں سے رسول اللہ نکالے. تو حضرت علی میرے آقا نامدار نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کاٹ دو اور اس کے آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے وہ قلم آپ کے ہاتھ میں دے دی, وہ قلم آپ کے ہاتھ میں دے دیا, اور آپ نے کہا کہ میں آپ کی رسالت کا واحد گواہ ہوں, میں آپ کی رسالت کا واحد گواہ ہوں, میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا, اگر آپ کو رسول اللہ کاٹ رہا ہے تو آپ خود کاٹ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کو ہاتھ میں لیا اور رسول اللہ کو کاٹا اور اس کے آگے لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. یہ وہ قلم کا ایک. اچھا اب یہ یہاں کہہ رہا ہے, اچھا اب جو قلم کے ساتھ اس کی بہت ساری روایتیں, قلم کے ساتھ جو ریلیشن ہے قرآن مجید کی, قرآن مجید کتاب ہے. اچھا کتاب جو ہوتی ہے, کتاب جسے کہتے ہیں کتبہ علیکم, کتب بولتے ہیں لکھنے کو, لکھنے کو, ٹھیک ہے. تو یہ جو بات کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن مجید ہے, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, یہ جو تم سے ہم لکھوا رہے ہیں یہ قرآن لکھا جا رہا ہے نا. قرآن جو لکھ رہا ہے فرشتہ لکھ رہا ہے یا حضور کسی سے وحی آ رہی ہے اور اسے آپ لکھتے جا رہے ہیں. حضور کے پاس وحی آ رہی ہے اور آپ اسے لکھواتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ اس پروسیس کو سامنے رکھیں, وحی آ رہی ہے اور آپ اسے لکھواتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. انفارمیشن علامہ بالقلم, علم آتا جا رہا ہے, انفارمیشن آ رہی ہے اور آپ سے لکھواتے جا رہے ہیں, اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا پہلے علم انسان کو نہیں تھا. جی بے شک. جو لکھا جا رہا ہے اس کا علم نہیں تھا. اب آپ پڑھیں علم الانسان ما لم یعلم. بہت خوب, بے شک, بالکل تعلیم کا عمل ہو گیا. بالکل بالکل. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اقرا آپ بتائیں. اچھا یہاں پر ایک میں کہہ کے گزر جاؤں گا, اقرا ہم 99.9% لوگ اقرا کو سمجھتے ہیں پڑھ رہے ہیں, مگر اس کا جو اگر آپ اسٹڈی کریں تو چھٹی ہجری میں چھٹی عیسوی میں عرب میں اقرا بولتے تھے لوگوں کو گیدر کرنا. یہاں نہیں قرات بھی ہے, وہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا تھا ٹو گیدر پیپل, اس کو ہوتا تھا ٹو گیدر پیپل. تو اس میں ہاں جی سر, قرات القیام ابھی بھی جو اس پہ نماز کھڑے ہونے سے پہلے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے قرات القیام, ہاں جمع ہو جاؤ قرات القیام, ٹھیک ہے نا. وہ قرات اور قیام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا اور اس کے بعد اس میں یہ دو اقرا جو ہیں, وہ اقرا دو اس لیے ہیں کہ اس سورہ الگ کے آخر میں, اسی سورہ الگ کے آخر میں ایک حکم ہے آپ کے لیے, میرے لیے نہیں, آپ کے لیے. وہ حکم یہ ہے لا تطع واسجد واقترب,
اور ہرگز نہیں سے کہنا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور خود حاصل کرنا. کیونکہ یہ جو درمیان میں جو سورہ الگ کی یہ آیتیں میں نے پڑھی تھی، ان آیتوں کے اور اس کے درمیان میں نے آپ پہلے بھی پروگرام میں پڑھا تھا، اس آیتوں کے درمیان میں ولید بن مغیرہ کا قصہ ہے. تو آخری آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو. اچھا اب آ جاتے ہیں، اب جو میں ابھی اس کو آیت کو پڑھ کے گزر جاؤں گا، مگر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب ایک آیت، اب یہ ہو گیا قرآن مجید، اب انفارمیشن آ گئی. ٹھیک ہے، اب انفارمیشن یا نالج کتنی ہے؟ سبحان اللہ. کتنی نالج ہے؟ انفائنائٹ، اینڈ لیس. نہیں، اینڈ لیس ہے. اچھا اب اس انفائنائٹ، آپ نے انفائنائٹ کہہ دیا نا. اب انفائنائٹ کو اللہ تعالیٰ نے انفائنائٹ کو ایکسپلین کیا. اس نے سورہ لقمان میں کہا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ إِقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں ختم نہ ہوں. بے شک خدا غالب حکمت کرنے والا ہے. یہ انفائنائٹ کی کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفینیشن ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انفائنائٹ جو ہے یہ ایک. اچھا اب آ جاتے ہیں سیدھی بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو انسان ہے، جو عام انسان ہے، جو ایک آدمی ہے، وہ نالج یا علم کیسے حاصل کرتا. ٹھیک ہے، اس نالج کی پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیننگ نالج، جو آپ کی سینسز سے آتی ہے، جو کہ سینسز آپ کے پاس موجود ہیں، جس میں سینسز آپ کے پاس جو کاگنیٹو لرننگ، کاگنیٹو سینس، سننا ہٹنا، یہ سارے یہ سینسز ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا اسٹیج ہے. سر اس پہ سائیکالوجی کہتی ہے 2 طریقے، انیٹ بیہیویئر اور لرنڈ بیہیویئر. انیٹ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے تو وہ انیٹ بیہیویئر ہو گیا، اور لرنڈ جو اسے دیکھ کے آبزرو کر کے جو یہ ڈائریکٹ انٹریکشن ود دا انوائرمنٹ، دس از اسٹارٹنگ لرننگ فرام فزیکل ریئلٹی. اگلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریشنلزم. منطق. اب اس کے ساتھ وہ اس کے ریزن پر آتا ہے. نالج پہلی اسٹیج، ایکسپیرئنس پہلی اسٹیج ہوتی ہے آبزرویشن، دوسری اسٹیج ریشنلزم. اس کے بعد اس میں ہوتی ہے ایک انٹیوشن. ٹھیک ہے، الہام. اچھا الہام، انٹیوشن الہام نہیں، یہ انٹیوشن حس ہے. انٹیوشن یہ حس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ٹینیسٹی. ٹینیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نالج ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نالج اس کی روایت میں آ رہا ہوتا ہے کہ ابا اس طرح کرتے تھے، یہ روایت والی نالج ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس لیے سائنٹیفکلی نالج حاصل کرنے کے پروسیس یہ ہے. پہلا پروسیس آبزرویشن. اس آبزرویشن کے بیسس پر ایک آپ ٹیسٹیبل ایکسپلینیشن بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ایکسپلینیشن کو، ہائپوتھیسس کو آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں. اس تجربے کے بعد اس تجربے سے رزلٹ نکالتے ہیں، انالیسس. بالکل سر. اور اس جاننے کے بعد اس کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. یہ ہے نالج. بہت خوب. 5 ہے. یہ نالج ہے، اس کو نالج کہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں. یہ ہے علم. بہت خوب، بہت خوب سر، بہت خوب. یہ ہے علم. ٹھیک ہے نا، یہ علم ہے. تو اس میں اس کو اور آسان کر لیتے ہیں، اور آسان کرتے اس کو. سب سے پہلے ہوتا ہے پرسپشن، رائٹ، کہ یہ دن نکلا ہوا ہے. رائٹ. پھر ہوتی ہے ٹینشن، پھر ہوتی ہے کمپریہینشن، پھر ہوتی ہے ریٹینشن، پھر ہوتی ہے ریکال. دوبارہ تو جاتا ہوں. پرسپشن، سورج نکلا ہوا ہے، اگر آپ دیکھنے جاتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، پھر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، پھر آپ اس کو ریٹین کر لیتے ہیں اپنے اندر. ٹھیک ہے، ریٹین کرنے کے بعد میموری میں ریٹین کر لیتے ہیں آپ، اور ریٹین کرنے کے بعد اس کو ریکال کرتے ہیں. تو یہ جو 5 پروسیس ہیں یہ مل کے اس کو ہم بولتے ہیں کہ اس آدمی کو سورج نکلنے کا علم ہے. بہت خوب، بہت خوب. ٹھیک ہے، بہت خوب. تو یہ اس کو پروپوزیشنل، یہ مختلف کی شکلیں ہیں، پروسیجر، پرسپیکٹیو. اچھا اب
یہی ایگزیکٹلی قرآن میں یہ ہم یہاں پہ ہم کیا یہاں میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن اور یہ الگ نہیں چلا. قرآن کہہ رہا ہے پہلا جو ہے وہ ہے قرآن کہہ رہا ہے پہلے جو آپ کے اعضاء و جوارح ہیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے تدبر ریزننگ، اس کے بعد کہہ رہا ہے ریفلیکشن. آبزرویشن تو ہوئی نا، آبزرویشن وہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گئی ریفلیکشن، اس کے بعد ہو گئی انکوائری. قرآن کہتا ہے کہ آپ سوال کرو. اس کے بعد کہتا ہے ریویلیشن، جو آپ کو رہے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ریسائٹیشن، جو کہ پڑھنا ہے، اقرا. تو قرآن مجید کا جو پروسیس ہے، قرآن مجید کا جو پروسیس ہے وہ اسی پروسیس میں ہے جس پروسیس میں آج کوئی علم حاصل کرنے کا پروسیس سے تبدیل نہیں ہوا. اور باقاعدہ ہے کہ جتنے آپ نے لیولز بتایا ان سب کے ساتھ جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں بالکل واضح. یہاں میں ایک بڑی عجیب و غریب سی آیت پڑھ رہا ہوں، وہ آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے. وہ کہتی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے اللہ، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑھ کے کہاں. نہیں سر، یہ اس آیت کا مطلب ہے بے شک سماعت، بصارت اور ہاں وہی کہہ رہے نا، جس چیز کا سے سوال ہوگا، سوال ہوگا دل میں سب دل اور کان، آنکھ اور دل سب جوارے سے ضرور پاسپورٹ ہوگی. بالکل بالکل بالکل. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو تین سماع، بصر اور فواد، میں ابھی آپ کو فواد ایکسپلین کروں گا، یہ سارے انڈیپینڈنٹ بھی اکاؤنٹیبل ہیں. بالکل سر بالکل. یہ اس نے کلیریفائی کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی اکاؤنٹفل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو نالج ہے، آپ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں نالج، ٹھیک ہے. نالج ایک الگ چیز ہے اور نالج کی اپلیکیشن ایک الگ چیز ہے. جو نالج کی اپلیکیشن ہے، یا نالج سے جو چیز ڈرائیو ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں انٹیلیجنس، ٹھیک ہے. اور اس انٹیلیجنس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے عقل. قرآن مجید نالج کی دو باتیں کر رہا ہے، ایک علم اور ایک عقل. تو علم اور عقل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. علم کسی چیز کا جاننا وہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کا عقل استعمال کرنا وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا کہ حساب کتاب جاننے پہ نہیں ہے، عمل پہ ہے. عقل نہیں، عمل پہ نہیں ہے، عقل کے استعمال نہیں کرنے پر ہے. یعنی کہ علم پہ اگر عمل نہیں کیا تب کوئی سنوات پر. ہاں، عقل انٹیلیجنس تو ہے، عقل ہے، عقل کے غلط استعمال کے اوپر سزا ہے. سزا کا تعلق نالج پہ نہیں ہے، سزا کا معیار علم پہ نہیں ہے. سزا کا اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کی سزا زیادہ ہوگی، اس میں پتہ ہے نا، اس کی زیادہ عقل ہونی چاہیے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے علم جو ہے، ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے معرفت، کہ وہ عقل کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور عقل جو ہے، جب اس علم کو آپ یوز کریں گے، تو انٹیلیجنس آئے گی نا، جس کو آپ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ وہ عقل جو آپ نے نالج انفارمیشن لی ہے، جب اس کو آپ یوز کریں گے تو وہ انٹیلیجنس ہوگی نا آپ کی. تو آج وہ کیا ہے، مشین کے اندر سے بھی انٹیلیجنس نکل رہی ہے، اس لیے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس انٹیلیجنس کے جو عقل ہے یا انٹیلیجنس جو ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ ہے زکا، جس سے نکلا ہے تزکیہ. دوسرا لفظ ہے فتنہ، شارپنس، ایکیومنٹ، شارپنس. فتنے کا وہ فتنہ نہیں ہے، تیز والا فتنہ ہے، تیز شارپنس. تیسرا لفظ ہے عقل، اور
مایا البایا ول انٹیلیجنس جینیس بریلنس، یہ چار لفظ جو ہیں یہ یہ جب آپ عقل نالج کے ساتھ انٹیلیجنس یہ لفظ ہے نا قرآن میں، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہاں انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو نالج جو ہوتی ہے، نالج جو ہوتی ہے یہ ایکومولیشن آف فیکٹس ہوتی ہے، اور انٹیلیجنس یا عقل ہوتی ہے ایبلٹی ٹو اینالائز اینڈ اپلائی دا نالج. ٹھیک ہے نا. اس کا جو ایجوکیشن جو علم ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس انٹیلیجنس کے لیے انیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے، انبلٹ انبلٹ ہوتی ہے. تو اس کو اور آسان کر لیں کہ جو نالج ہے وہ فیول ہے بے شک. اور انٹیلیجنس انجن ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو آدمی پڑھا لکھا ہے اس کو کہیں گے نالجبل، اور جو آدمی انٹیلیجنس سے بولیں گے اسمارٹ، جو اس علم کا استعمال کرنا جانتا ہوں، جو چیز کا استعمال کرنا جانتا ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں میں ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں مجھے بتائیں کہ میں نے سورس کی بات کی، جو ایجوکیشن ایکسپیرئنس اسٹڈی ہے یہ انٹیلیجنس کے کیپیسٹی انیٹ کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے لی گئی ہے نا. جی بالکل ٹھیک. ایجوکیشن کسی کو پڑھا رہے ہیں، پھر دکھا رہے ہیں، پھر آبزرویشن کرا رہے ہیں، اس سے یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ ساری چیز کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر سکے، کہ اس کی آبزرویشن ہو. ٹھیک ہے. یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی آبزرویشن نکل آئے. تو اب اگر یہ سارے کام کر رہے ہیں اور یہ سارے کام آپ کرا رہے ہیں اس لیے کہ اس کی عقل کام کرے. ٹھیک ہے. اگر اس کی عقل کے کام کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹ وہی بھیج رہے ہیں تو اس کو پھر پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ دوبارہ سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک سورس کافی ہے. میں یہ کہتا ہوں اس لیے جب وما ينطق عن الهوى کہہ دیا تو پھر کسی ماسٹر کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. دیکھیے نا آپ صحیح بات. آپ نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى پڑھ تو رہا ہے ہماری وہی سے، نہیں تو اس کی تو ساری جو عقل آ رہی ہے وہ وہی سے آ رہی ہے. اب وہی سے جب آ رہی ہے تو اس نے ماسٹر کے سامنے جھک مار دی ہے کیا؟ آپ سوچیں نا. یہاں پر آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ماسٹر کے سامنے جس کو آپ امیین کر رہے ہو وہ امیین کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو امیین ہے نا 23 سال تک خدا پڑھاتا، وہ اس کی جو عقل ہے، جو اس کی عقل ہے، اس کا جو سورس آف ایجوکیشن ہے وہ آبزرویشن نہیں ہے. آپ کا آپ کی سورس آف ایجوکیشن آبزرویشن ہے. آپ کی سورس آف ایجوکیشن آپ کے سینسز ہیں، اس کے بیس پہ آپ عقل استعمال کر رہے ہو نا. آپ کی جو عقل ہے وہ اس کی سورس وہ ہے، اس کی عقل کا سورس وہ نہیں ہے. اس کی عقل کا سورس ڈیوائن، اس کی عقل کا سورس ڈیوائن ہے. اس لیے عیسیٰ نے گہوارے میں کہا اتنی کتاب وجعلنی نبیہ، میں اس کے لیے سورس کی اس کو کسی سورس کی ضرورت نہیں تھی. اس کی کسی سورس کی ضرورت نہیں تھی. اور ہمارے جو ائمہ، ہمارے اہل تشیع کے جو ائمہ ہیں، وہ بعض ائمہ بہت ینگ ایج میں آئے تو اس کی ینگ ایج میں آبزرویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جس کا وہ وہاں سے آ رہا ہے اس میں یہ جو ایجوکیشن اور ایکسپیرئنس ہے نا that's not needed. that is not required. That is not needed نہیں، required ہی نہیں ہے. اس میں اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہا گیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا عقل کی بات تو تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. کیا تم سمجھتے ہو؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار تمہیں پتا تو ہے، تم سمجھتے ہو کیا ہے عقل. یہاں وہ بات کر رہا ہے تاقلون. کیونکہ کتاب کا تذکرہ ہو گیا ہے، پڑھنے کا تذکرہ ہو گیا، اس کی عقل کا تذکرہ.
اتامرون الناس، سر یہ دیکھیں عمل سے بات ہو رہی ہے نا، اس ہاں لیے عقل کی بات ہے. ہاں اتامرون الناس بالبر، کہ تم نیکی کا حکم دوسروں کو دیتے مگر خود کچھ نہیں کرتے. ہاں یعنی کہ وہ جو تم نے کتاب پڑھ کے ہاں علم کچھ نہیں حاصل کیا بالکل اس پہ صحیح. عمل کچھ نہیں، اس لیے عقل کی بات ہے. بہت خوب سر، بہترین. دوسری بات وہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِهَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں جس پر ہم باپ دادا کو پایا. بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو نہ سیدھے راستے پر ہو تب وہ ان کی تکلیف کی جائیں گی. اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانور کو پکارے اور آواز اور پکار کے سوا کچھ نہیں سمجھے. بہرے گونگے اندھے ہیں کیونکہ یہ سمجھ نہیں سکتے. ہاں سر. تاخلون ہاں، یہاں پر لفظ علم کا عالمون نہیں آ رہا، علم بات. نہیں آ رہا، تاخلون آ رہا ہے. ہاں سر، سینسس کی بات آ رہی ہے پہلے. یاقلون سینسس کی بات نہیں ہو رہی. سینسس بات اس سے پہلے ہو رہی ہے نا. سینسس کی بات پہلے ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سینسس کی بات نہیں ہے. ہوں، سینسس کی بات نہیں ہے. سینسس تو جانور میں بھی ہے. بہت خوب، سینسس تو جانور میں بھی ہیں. بہت خوب. مگر میں تم سے بات کر رہا ہوں تاخلون کی، عقل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، اس کے بعد ایک اور جگہ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ سم بکم الذین لا یعقلون. کچھ شک نہیں خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں کرتا. کوئی عقل نہیں رکھتا. لا یعقلون. اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے افلم سیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذانا یسمعون بها فانما لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں. یہ جو بات ہے نا، یہ دل جو ہے وہ سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں. عقل کی بات کر رہا ہے، وہ علم کی بات نہیں کر رہا. تو قرآن مجید بات علم کی نہیں کرتا، علم کی بات کرتا ہے. وہ تو ہر ایک کے لیے ہے، علم کے ساتھ عقل ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت پہ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. دوزخیوں میں نہ ہوتے. کنا نسمع ونعقل. سماعت اور چیز ہے، عقل رکھنا اور چیز عقل اور چیز. اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے. ٹھیک ہے. اب اسی لیے لفظ آئے ہیں قرآن میں وہ فکر، تفکر، فقہا اور اولو الالباب. جب آپ کو بھی ایکسپلین کروں گا اولو الالباب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بات. اچھا اب آ جاتے ہیں. ایک تو ہو گیا علم. علم شروع ہوتا ہے ادراک سے. ادراک کہتے ہیں، ادراک کا انگریزی اگر ترجمہ کرے تو ادراک کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں پرسیپشن. ٹھیک ہے. پرسیپشن جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کسی چیز کے اینڈ تک پہنچنے کے لیے، علم کے لیے. ٹھیک ہے نا. لا تدرک الابصار ولا یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، پھر جاننے والا اور خبردار ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ادراک. اور اب ادراک کی دوسری مشہور و معروف آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا ادراک ہو تمہیں؟ پرسیپشن. تمہیں اس کی پرسیپشن نہیں ہے. پھر وہ ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جو ایک اور لفظ ہے قرآن مجید میں فہم. فہم کا مطلب سب ایک خاص، یہ صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. ففاہمنا
ہاں سلیمانہ و کلا آتینا حکبن و علبن و سخرنا ما داؤد الجبال و سبحانہ و تیرا و کلنا فائلین. ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ، یہ فہم، یہ جو فہم ہے یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے. تو پرسیپشن اور نالج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پرسیپشن ہوتا ہے امیڈیٹ سینسری ایکسپیرئنس. اس کو ریفائن کر لیں تو انفارمیشن، جب وہ پرسیپشن کو آپ ایکومولیٹ کر کے کنورٹ کریں گے تو وہ نالج کنورٹ ہو جائے گا. تو پرسیپشن سبجیکٹو ہوتا ہے اور جو نالج ہوتی ہے وہ ڈیفینٹ ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب وہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، وہ اس کو پھر آگے ایکسپلین کر رہا ہے. پہلا اب وما ادراک میں کہہ رہا ہے پرسیپشن. جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور جو نالج ہوتی ہے وہ اسٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو پرسیپشن ہے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی نالج کو حاصل کرنے کا. آپ کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے اس کو آپ کنورٹ کر کے آپ نالج میں کنورٹ کرتے ہو. اچھا اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے استدلال، انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں جس کو. دوسرا ہوتا ہے مشاہدہ جو آپ کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے تجربے. عربک میں اس کے بہت سارے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے پوسٹر رائے اور ایک چیز ہوتی ہے پرا رائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نالج ہوتی ہے وہ ایکسپیرئنس کی بیس پہ ہوتی ہے. بارش ہو رہی ہے یہ اس کے لیے ایکسپیرئنس ضروری ہے. ٹھیک ہے. مگر 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اس کے لیے ایکسپیرئنس کی ضرورت نہیں. تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں اس پورے کانسیپٹ میں کہ نالج کی کانسیپٹ کیا ہے. نالج علم جو ہے وہ کیا چیز ہے. کیونکہ میں جو چیز یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی ان کے کانسیپٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 120% ہارمونیس ہیں اس چیز سے جو آج بن رہے ہیں. کوئی چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ قرآن میں لکھا ہے اور یہ آج کے حساب سے تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا لکھا ہے. بہترین. اچھا اب آ جاتے ہیں آج بھی جو اسٹڈی ماڈلز ہیں وہ یہی پروسیس ہے. یہی پروسیس ہے دنیا میں. نالج علم حاصل کرنے کا کوئی اور پروسیس نہیں ہے. یہی ایک ہی پروسیس ہے. علم حاصل کرنے کا ایک ہی پروسیس ہے. اب آ جاتے ہیں ایک بہت بڑے سبجیکٹ پہ. وہ یہ ہے کہ جو علم کا حاصل کرنا ہے، علم کو پہنچانا، علم کو پہنچانا یہ ذمہ داری ہے نبی کی. علم کو پہنچانا، وہ بندہ علم پہ عمل کرے یا نہیں کرے وہ ایک مگر علم کو پہنچانا نبی کی ذمہ داری ہے. اب میں یہاں پر آ کر 2 آیتیں پڑھتا ہوں جو تقریباً ایک سی ہیں مگر دونوں آیتیں بالکل واضح ہیں. وَرَبَّنَا وَبِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ وَيُزَکِّیہُمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم. یہ سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت ہے. دوسری آیت ہے سورہ جمعہ کی 2 نمبر آیت ہے. هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل ضلال مبین. دونوں آیتوں میں آپ نے 3 کام دیے ہوئے ہیں. آیتوں کی تلاوت پہلا کام. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، جو کتاب ہے اس کی تعلیم. اور کتاب کی تعلیم، اور تعلیم کس کی؟ کتاب کے علاوہ حکمت کی. ٹھیک ہے. اور یزکیہم، اس کے بعد اس کو زکا پرووائڈ کرنی، جس کو میں نے ابھی آپ کو ساتھ بتایا تھا کہ زکا بولتے ہیں. زکا جو ہے تزکیہ جیسے کہتے ہیں. یہ تزکیہ جو ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے.
اسی زکا سے نکلا ہے زکات. واہ. یہ زکا جو ہے زکا سے ہی زکات نکلا ہے. مال کی صفائی. زکات. ٹھیک ہے. اب آتے سر زکات اٹ سیلف کا مطلب فہم ہے یا کیا ہے؟ نہیں. زکا فہم. زکا کا مطلب ہے، زکا کا مطلب عربی میں ہے زکا کا مطلب ہے گرو، انکریز اینڈ پیوریفائی. واہ واہ صاف کرنا. واہ. صاف. گرو، انکریز اور پیوریفائی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے ایک تو اس نے ان کی آیتوں کی تلاوت کر دی ہے، وہ صرف تلاوت ہے. تلاوت کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کا علم دے گا. تو جو پروسیس آف علم ابھی ہم کر کے آ رہے ہیں وہ پورا پروسیس وہ کروائے گا. مطلب پورا پروسیس کروائے گا اس کتاب کے بارے میں، جو کتاب کو پڑھانے کا طریقہ دیا ہوا ہے، اس کتاب کے طریقے کو وہ رسول نے کروانا ہے. آپ کو اس کا علم دے گا وہ. ٹھیک ہے. اب علم کے ساتھ حکمت. جو علم ہے وہ انفارمیشن ہے. انپروسیسڈ انفارمیشن ہے، نہیں انپروسیسڈ انفارمیشن ہے. اور جو اس کی نیچر کو سمجھنا ہے وہ حکمت ہے. سر تھوڑا واضح فرمائیے گا. دیکھیے نا، علم ہے کہ یہ جیسے کہ علم ہے وزڈم. وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں اس کو اور سروالے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کو بڑا آسان مثال میں نے دی تھی کہ it refers to passing sounds and me, placing things in their proper context and acting rightly. یہ کہلاتی ہے حکمت. Right thing at the right time. Right thing at the right time is حکمت. صحیح چیز کو صحیح وقت پہ کرنا حکمت ہے. صحیح چیز کو صحیح وقت پہ کرنا حکمت ہے. تو قرآن مجید میں حکمت جو لفظ آیا، حکمت جو آیا ہے، اس کے جو اردو میں الفاظ ہیں. اگر حکمت کو سمجھنا چاہے تو حکمت کو اردو میں کہا جاتا ہے دانائی، یا اردو میں کہا جاتا ہے تدبیر. ٹھیک ہے. یہ حکمت ہے. اور اس کا ایک اور مطلب ہے حکمت کا فلسفہ یا ڈیپ تھاٹ. تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ یعلم الکتابہ، کتاب پڑھا رہا ہے جو کتاب میں لکھا ہے، اور حکمت جو کتاب میں نہیں ہے. کس وقت کیا کام کرنا ہے. ہاں، کس وقت کیا کام کرنا ہے، یہ حکمت ہے. تو حکمت کہاں سے آئے گی؟ سیرت النبی سے. ٹھیک ہے نا. اب حکمت کے بارے میں سب سے واضح آیت جو حکمت کے بارے میں ہے، جو نبی سے ریلیٹ نہیں کرتی بلکہ نان نبی سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 ہے. وہ کہتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً ان اشرک اللہ ومن یشرک فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی. دانائی بخشی، علم نہیں بخشا. حکمت عطا کی. علم نہیں بخشا. علم تو بہت سو کے پاس تھا. علم تو یہودیوں کے پاس بھی تھا. علم کے ساتھ دانائی جو ہے. اچھا اب اس کو اور خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ خدا بھی بے پرواہ ہے اور سزاوار حمد ہے. اچھا اب ناشکرا جو ہے وہ اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ کیا زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ سر وہ آبزرویشن میں نہیں جا رہا. وہ ناشکرا اپنے دینے والے کو نہیں پہچانتا. اگر وہ اپنے دینے والے کو پہچانتا ہوتا نا تو کبھی وہ ناشکری نہیں کرتا. وہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے
لقمان کو دانائی بخشی. دانائی یہ تھی کہ شکر ادا کرے. یس, بات ہے. واہ دانائی یہ تھی کہ شکر ادا کرے. ان اشکر اللہ, واہ کہ شکر کرو. تو دانائی یہ ہے کہ شکر کرو. واہ سر خوب. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے بیوقوف ہو, اگر تم دانا ہوتے تو سب شکر کرتے. اور لقمان تھا ایک بندہ آپ نے بھیجا تھا لقمان, وہ دانائی یہ تھی کہ وہ شکر کرتا تھا. واہ ٹھیک ہے نا. واہ. اچھا, اب آ گیا تزکیہ. وہ قرآن ایک علم اور اس کے بعد تزکیہ. تزکیہ کا مطلب یہ ہے, تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے. تزکیہ جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے سیلف ریفائنمنٹ کی. وہ جو رسول ہے وہ تزکیہ کرتا رہتا ہے مومنین کا, کہ وہ اپنے آپ کو مزید ریفائن کرے. تو تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اسٹارٹ ہوا تو اس کا پروسیس تھا, مگر وہ گریجولی آہستہ 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 اس کو ڈیولپ کرتا جا رہا ہے. تزکیہ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت اس کی نالج پیوریفائی ہوتی جا رہی ہے. بیوٹیفل. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یزکیہم کے آگے نفس نہیں ہے. جی تزکیہ نفس جو ہم کہہ دیتے ہیں. تزکیہ نفس نہیں, یہاں نفس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یزکیہم انہی کا تزکیہ کر رہا ہے. اچھا اچھا, اب جو بہت مشہور و معروف آیت اور واقعہ ہے وہ ہے جو خدا کی معرفت ہے, وہ صرف ہوئی اس وقت سکتی ہے جب آپ کے پاس علم ہو. جاہل کی معرفت نہیں ہے. جاہل اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا جو آنسر ہے وہ قرآن مجید کے ایک واقعے میں. وہ واقعہ ہے موسیٰ کا, عصا کا اور جادوگروں کا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقى واما ان تكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحرهم اعين الناس واسترهبوهم وجاءوهم بسحر عظيم. جادوگر بولے اے موسیٰ یا تم پہلے اپنا عصا پھینکو یا ہم پھینکیں. موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو. جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر وحشت طاری ہو گئی اور ایک بہت بڑا جادو دکھایا. اس کے بعد آتا ہے وما القا معافی یمین کا تلخف وما صنعوا انما صنعوا کیدا ساحر ولا یفلح الساحر حیث التی. اور موسیٰ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے نیچے ڈال دو اور ان کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو نکل جائے گا. اور انہوں نے جو بنایا وہ صرف جادوگر کا فریب تھا, اور جادوگر جہاں سے بھی آئے تھے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مطلب ہو گیا جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی, وہ سانپ بن گئے. موسیٰ نے اپنے عصا پھینکا. یہاں تک کہانی آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب جو چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے. فَأَلْقَى السَّحَرَةَ ساجدین قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون. ٹھیک ہے. پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے رب العالمین جو اللہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قالوا انا ربنا منقلبون ولا تنقم منا انا آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے, اور تم صرف اس کی بات کا بدلہ لے رہے کہ جب رب کی نشانی ایمان لے آئے, جب وہ تمہارے پاس پہنچے اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دانے کھول دے اور ہم اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگروں نے کیوں ایمان لیا ہے؟ کیوں لیا ہے جادوگر ایمان؟ قرآن کیوں نہیں لایا؟ سر وہ چونکہ واقف تھے اس بات سے, وہ اپنے ایکسپرٹ تھے, اپنے چیز میں ایکسپرٹ تھے. ان کو جب موسیٰ کے عصا نے جادو کو لپیٹ لیا تو انہوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ یہ جو کام بندہ کر رہا ہے یہ ڈیوائن ہے, یہ ڈیوائن ہے. تو انہوں نے سجدہ کر لیا اور انہوں نے کہا ہم اسلام لے آئے. تو اسلام لانے کا مطلب یہ انہوں نے تسلیم کر لیا.
بے شک ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے موسیٰ ایکسپرٹ ہونا ضروری کہ موسیٰ نہیں نالج ہونا ضروری knowledge ہونا ضروری ہے. کہ اطاعت کے لیے بے شک اطاعت کے لیے اللہ کو اللہ ماننا ضروری ہے. بے شک اللہ کو اللہ ماننا ضروری ہے, کو سمجھنا ضروری ہے, جب اطاعت ہوگی. بے شک بے شک بے شک اگر اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے, اس کی اس تمام تو اطاعت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. کنوکشن ہے, ایمان کے لیے کنوکشن ضروری ہے. ایمان کے لیے کنوکشن ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں یہ جو آپ کا جو آپ نالج استعمال کرتے ہیں یا عقل استعمال کرتے ہیں, یہ آپ کی اس فزیکل باڈی میں ہے نا. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا برین ہے. تو یہ جو برین ہے یہ قرآن میں کا ہے. قرآن نے عقل ہی کی ہے, دماغ کی تو کوئی بات نہیں کی. قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں قلب ہے ویسے, قلب میں آ رہا ہوں, اس میں آ رہا ہوں, اب میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. قرآن میں برین کہاں ہے؟ برین کا کوئی تصویر برین نہیں. قرآن میں سر ذہن اذہان کا کچھ ہے. اذہان کو نہیں, برین نہیں. قرآن میں دماغ کا لفظ ہے, برین نہیں ہے. قرآن میں جو لفظ ہے وہ ہے خلوق. خلوق جو ہے سوچنے کا سینٹر نہیں, خلوق سوچنے کا نہیں, خلوق از دی عمل قلوب لا یفقہون بہا. قلبوں سے قلب جو ہے وہ ٹیکنیکلی قرآن مجید کی ڈکشنری میں قلب وہ تمام فیکلٹیز ہیں جو ایک ہیومن باڈی میں ہوتی ہیں نالج کو اور عقل کو گین کرنے کے لیے. اور اس قرآن مجید نے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک قلب اور ایک صدر. ہاں جی بالکل بالکل, دو لفظ استعمال کیے, قلب اور ایک صدر. تو قرآن مجید میں قلب کے بارے میں پہلی آیت ہے سورہ حج کی, افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی قلوب التی فی الصدور. کیا ان لوگوں نے ملک کی سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ سن سکتے. بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل جو سینے میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کسی چیز کی بات کر رہا ہے, ان کے دل جو سینے میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. یہ کوئی کیا چیز ہے؟ یہ ہے قلوب, جس کو آپ عام ذہن میں برین بولتے ہیں. یہ میری برین کے اندر انفارمیشن ہے, لیکن یہ برین میں ہے نا, تو اس کو یہ کہہ رہا ہے وہ, بلکہ ولیکن تعمل قلوب التی فی صدور, جو کہ وہ جو سینوں میں ہیں وہ ہے جو ان کے قلوب ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں قرآن مجید میں اس کے لیے تین لفظ آئے ہیں بیسیکلی. ایک لفظ آیا ہے قلب, ایک لفظ آیا ہے صدر, اور ایک لفظ آیا ہے فواد. فواد جو ہے وہ انر ہارٹ ہے. وہ انر ہارٹ ہے, ڈیپ فیلنگ اور ڈیپ پرسپشن سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے قلب اور ایک ہے صدر, اور ایک اولل الباب ہے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, وہ میں بعد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آ گیا قلب کے اوپر. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں فواد کے اوپر. وَلَا تَخَفْ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مُسْئَلُونَ. اور اے بندے, جس چیز کا تجھے علم نہیں تھی پیچھے نہ پڑ, کان اور آنکھ اور دل سب سے بازوی. یہاں فواد کا لفظ استعمال ہوا ہے, ناٹ قلب نہیں ہے, فواد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں لفظ صدر پر. لفظ صدر کا بڑا مشہور و معروف دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں دماغ پر. قرآن مجید میں لفظ دماغ بھی آیا ہے.
وہ کہتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فید مخہو استدماغ ید مخہو فائزہ ہوا ظاہر وَلَكُمْ وَيْلٌ مِّمَّا تَصِفُونَ، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ بانٹتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے۔ یہ دماغ کی بات کر رہا ہے، فزیکل دماغ کی بات کر رہا ہے، جو کہ فزیکل دماغ ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ دماغ کہتے ہیں۔ فید ید مخوہ فائزہ، یہ وہ دماغ ہے اس کی آپ بات کر رہے تھے۔ اچھا، اب اس میں عقل کی بات دوبارہ کر رہا ہے، علم یاد لکم آلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کی رہائش کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پر، وہ ابھی ہم نے بات کی قلب، ایک قلب کہ ہم قلب جو ہے وہ سینٹر آف نالج، سینٹر آف عقل ہے۔ اب یہاں پر آ کے ایک یہ آ گیا عام آدمی کا قلب، اب آ گیا میرے آقائے نامدار کا قلب، ٹھیک ہے، اور میرے آقائے نامدار کے قلب کا ذکر سورہ شعراء کی 192، 193 اور 194 آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن پروردگار کا اتارا ہوا ہے، نزل بروح الامین، اور یہ روح الامین اس کا امانتدار فرشتہ لے کر آیا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے دل پر، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ تمہارے دل پر قرآن آیا ہے۔ تو قلب ہم پہلے ایگری کر چکے ہیں کہ قلب اس چیز کو کہتے ہیں جہاں تمام نالج کی فیکلٹی جمع ہو جاتی ہے۔ جو فیکلٹی ساری نالج کی جمع ہو گئی، وہ فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پہ اتار دی، ٹھیک ہے۔ اور اسی آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ حشر کی 21ویں نمبر آیت کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رایۃ خاشعا متصعا من خاشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے خدا کے خوف سے دبا اور پٹا جاتا، اور یہ باتیں تم لوگوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ فکر کریں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ کہہ رہا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ میں نے تمہارے قلب پر نازل کر دیا۔ یہ ہے مقام محمد۔ اچھا، اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو حساب اور کتاب ہے، وہ پہلے آپ سے کہہ رہا تھا، حساب اور کتاب نالج پر نہیں ہے، عقل پر ہے۔ قرآن مجید سورہ ملک کی 10 نمبر آیت پہ کہتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا أَصْحَابَ السَّعِيرِ۔ دوسری آیت سورہ فاطر میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت کا مطلب ہے جہاں انسانوں اور جانوروں چارپایوں کی طرح بھی کے رنگ ہے، خدا سے تو اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو قرآن مجید میں جو سارا جو نالج ہے اور جو قرآن مجید میں وہ صرف ان کے لیے ہے جو صاحب علم ہے اور عقل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور آیت جو عقل کے بارے میں وما اوتیتم من شیء،
فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب اس کو انگریزی میں اگر آج کی زبان میں کہوں تو آر یو ناٹ انٹیلیجنٹ؟ انگریزی میں یہ کہہ رہے نا، مطلب ہم سیدھی بات کریں کہ اب اس کو ہم اتنی کنفیوژن میں عربی میں کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم انٹیلیجنٹ نہیں ہو، تمہارے پاس انفارمیشن ہے، آر یو ناٹ انٹیلیجنٹ ٹو اپلائی اٹ؟ فمن تعدد فما یعتدی لنفسه وضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہی کا ضرر کسی کو ہوگا، اور کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب تک ہم پیغمبر نہ بھیجنے عذاب نہیں دیا کرتے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں اس کے بعد سورہ عنکبوت میں کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے اس پہ مختلف جو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو امپورٹینس اور چیزوں علم کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ اب اس میں ایک آیت جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ آیت ہے فوجد عبدا من عبادنا آتنا رحمۃ من عندنا علمہ من لدنا علما، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے علم سکھایا۔ واہ، کس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر خالا لہو بوسا حلا اتابکا تبا اتابکا انتا تو البنا مما عملت رشدا، موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یہ آیت دونوں آیتیں، یہ پوری آگے جا کے اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہے، یہ خضر کے بارے میں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوجدہ عبدن من عبادنا، بندوں میں سے ایک بندہ ہے، عبادنا آتینہ رحمت من عندنا وعلمنا من لدنا علما، جس کو ہم نے علم لدنی دیا۔ تو علم الگ ہے، علم لدنی الگ ہے، خضر کے پاس علم لدنی ہے، علم ہے، علم لدنی نہیں ہے، تو کوئی خاص علم بھی ہے۔ بلکہ یہ آیت کہہ رہی کہ خضر کے پاس علم لدنی ہے۔ ہاں، نہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص علم بھی ہے نا، علم لدنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہے، اچھا، اور صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس میں۔ جب سر آپ اس پہ غور کریں گے، حضرت خضر نے رسول وقت کو کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا کس بات کا؟ حضرت خضر نے رسول وقت کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہاں، رسول وقت کو کہا تھا، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، رسول وقت کو کہا تھا نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے، میرے پاس اس کی کوئی واضح سند نہیں ہے، مگر جب 21 رمضان کو مولا کائنات دنیا سے سفر کر رہے تھے تو جو آخری آدمی میں آپ کو ملنے آیا تھا وہ جناب خضر تھے۔ وَلَا يَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ حَقٌّ مِّن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَابَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا وہ جان لیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو اس سے ایمان لائیں اور اس کے دل خدا کی طرف عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے خدا ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرضا وقاسیا قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید. یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت آزمائی ٹھہرائے ہیں، بے شک ظالم پڑلے درجے کی مخالفت میں ہیں. جن کے دل سخت ہیں سے کیا مراد ہے؟ سر جو عام فہم میں لیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو کائنڈ ہارٹڈ نہیں ہے، کیا جو کائنڈ ہارٹڈ نہیں ہے. نہیں، کائنڈ ہارٹڈ نہیں، یہ یہاں میں آپ کو دل سخت ہے نا، اس کا مطلب رحم دل اور ظالم نہیں ہے اس سینس میں. صحیح. اس کے دل سخت ہیں کہ وہ جو قلب ہے وہ رائٹ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، رائٹ حقانیت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے، ایگو نہیں، ایگو نہیں، ہاں مطلب کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے کہنا کہ جن کے دل سخت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی فزیکلی ظالم ہوگا، فزیکلی ظلم نہیں کر رہا، مگر وہ اس کا جو دل ہے، جو اس کی انٹیلیجنس ہے، دل کو آپ سمجھیں انٹیلیجنس، اس کا مائنڈ جو ہے وہ مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس چیز کو جو کہ صحیح ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو یہ جو دل سخت ہونے کی بات کر رہا ہے، وہ دل سخت ہونے کا مطلب نیو انفارمیشن گریسپ نہیں کرتا، وہ انفارمیشن کو صحیح طرح پروسیس نہیں کر رہا. وہ اس کا مطلب ظالم نہیں، یہ وہ والا ظالم نہیں ہے جو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ دل سخت ہے، وہ ظالم ہے، وہ مارتے بورتے، یہ نہیں ہے. ان کے اندر وہ اس علم کو ایکسیپٹ کرنے کی، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے، دوبارہ پڑھتا گیا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض. جن کے دلوں میں امراض تھے، مرض، جن کے دل میں مرض تھے، فی قلوبہم مرض. اس کو میں آپ کو بالکل آج کی زبان میں لے آؤں. سر جن کے سافٹ ویئر میں وائرس ہے. بہت خوب، بہترین، سبحان، بہت خوب، بہت خوب، ایکوریٹ. جن کے سافٹ ویئر میں وائرس آ گئی ہے، شیطان نے ان کے سافٹ ویئر میں وائرس ڈال دی ہے. یہ تو لکھا ہے نا، قلوب مرض. مرض کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری تھی، ٹائیفائڈ تھا، ٹائیفائڈ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جو دل ہے، اس کے دل میں ایک وائرس آ گئی ہے، وہ سافٹ ویئر پراپرلی آپریٹ نہیں ہو رہا. بہت خوب، بے شک. ٹھیک ہے نا. تو یہ قلوب، جب آپ میں اس لیے پورے پروسیس میں چل رہا ہوں نا، یہ قلوب ہوں، جب آپ قلب سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو پورا پروسیس سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. کتاب انزلنا الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ تذکروا اولی الالباب. ہم نے جو کتاب جو اپنے نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، تاکہ اہل نصیحت پکڑیں. ٹھیک ہے نہیں. اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز پر جو کہ عقل کا رانگ شکل ہے، اس کو بولتے ہیں کنجیکچر، زن، جو کہ غلط، آپ نے فیکٹ سے غلط چیز ڈرائیو کر لی، آپ نے اسی فیکٹ سے کوئی چیز، غلط چیز ڈرائیو کر لی. یا الذی آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو، بے شک گمان گناہ ہے. پھر سورہ یونس کی آیت ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. وما لہم بہ علم الا ان یتقون الا ظن. اور انہیں کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں، وہ صرف گمان پر چلتے ہیں. یہ ہے ظن. بیسیکلی جس از کال ظن مینس جو کہ assumption. ٹھیک ہے، assumption پہ چل گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ کے پاس میں لے کے آ جاتا ہوں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے آمنا من ہوا خاند الا اللیل ساجدا وقائما یازر الآخرتی ویرجو رحمت ربہ
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب، یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین میں پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہو بلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو علم نہیں رکھتے اور جو علم رکھتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کسی بھی شکل میں۔ یہ آپ کا غلط فہمی ہے کہ وہ آپ کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ایک قرآن میں ایک لفظ آیا ہے اول الالباب، اول الالباب تقریباً 16 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ جائے۔ جب وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کو اول الالباب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو اولو الالباب بننے کے لیے، تو ہاں، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ہے۔ اللہ زین جو کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں، اول الالباب کی نشانیاں کیا ہے؟ سر وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹھ کر اور کھڑے ہو کے تصدیق ہے۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتے ہیں، ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، واہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، واہ، جو پیشنٹ ہیں، پیشنٹ مطلب صبر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے، اور جو برائی اور اچھائی میں اس کی مختلف آیتیں ہیں، وہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو آپ کی آیتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھی۔ اچھا، اب میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہیں زندگی میں سنی، اور وہ جو آیت ہے وہ شاید مسلمان اور عام آدمی نہیں پڑھتا اور اس کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ اس کا غلط مطلب لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسول ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ٹھیک ہے، تو اللہ علیم ہے، انسان بھی علیم ہو سکتا ہے، مگر اللہ علیم کے علاوہ علام بھی ہے۔ علام الغیوب، علام الغیوب کا لفظ جو ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور علام الغیوب جہاں تک مجھے میری اسٹڈی ہے، علام الغیوب سال میں صرف ایک ہی بار صحیح، کبھی اور دوبارہ نہیں آیا۔ علام الغیوب کا مطلب یہ ہے کہ جتنے غیب ہیں اس تمام غیبوں کا جاننے والا وہ علام ہے۔ اللہ علام ہے، میں اور آپ علیم ہو سکتے ہیں۔ ہاں سر، بہت یہ سپرلیٹو ڈگری خاص یہ سپرلیٹو ڈگری ہے علام الغیوب۔ اچھا، یہ جو علامہ ہے نا یہ اس سے نہیں نکلا ہے، یہ بڑا غلط لفظ علامہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ علام الغیوب جو ہے وہ ہے جو علیم سے ایک اسٹیج آگے ہے، جس کا کوئی اس کا کنٹرول کوئی چیز انفینائٹ ہے۔ علیم آپ بھی ہو سکتے ہیں، جاننے والے کو علیم کہتے ہیں، جاننے والے کو علیم کہتے ہیں، وہ جاننے والا علیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علام الغیوب ہے۔ اچھا، علام الغیوب کا مطلب کیا ہوا؟ ہر غیب سے علم رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ہر غیب کی بات ختم ہوگی بات۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ غیب وہ چیز ہے جو ظاہر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، تبھی تو غیب ہے، یہ بھی تو غیب ہے۔ صحیح، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ عالم الغیب ہے،
سوری اللہ علام الغیوب ہے، غیب ہے، علام الغیوب ہے، بے شک اس کے بعد تمام غیب ہے. تو کوئی عالم غیب بھی ہے؟ عالم غیب اس کے لیے نہیں، ہمارے لیے. ہاں کوئی ہے؟ ہمارے لیے تو بہت. کون ہے؟ میں سمجھا نہیں، عالم غیب عالم نہیں، یہ ایک عالم. تو ہو گیا اسلام میں علام الغیوب، تو اللہ ہے نا. Right. تو کائنات میں کوئی عالم غیب بھی ہے؟ جو غیب کا علم رکھتا ہوں جس سر اس کے رسول، کیا اللہ کے رسول. ہر رسول اور ہر غیب کا علم ہے. ہر غیب کا علم شاید نہ ہو، تبھی وہ علام الغیوب کی خاصیت ہو اب جاتی ہے. یہ کہا نا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس پہ اسلام میں شدید اختلاف ہے سر کہ غیب کا علم تھا یا نہیں تھا. صحیح. آپ میرے سرور کائنات کو، آقائے نامدار کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، اس کے اوپر مسلمانوں میں بڑا جھگڑا ہے. جی ٹھیک ہے، سر، جس نے معراج کا سفر کر لیا اس کے سامنے کیا یہ جذباتی گفتگو، جذباتی گفتگو، اچھا یہ جذباتی بولانا کی اس کو قرآن سے چلو. سر اوکے. قرآن آیت سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اس کا ذکر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ من خلفہ رصدا. غیب وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. یہ نیگیٹو ہو گیا، ختم ہو گیا قصہ، بہت وہ ختم قصہ. ٹھیک ہے، ختم. کسی پہ غیب ظاہر نہیں کرتا. وہ واہ. دوبارہ پڑھو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. ظاہر نہیں کرتا کسی بھی عہد پر بھی، مطلب ایک پہ بھی نہیں. کسی ایک پہ بھی نہیں کرتا. واہ. الا سوائے الا من ارتضی جس کو چاہے من رسول رسولوں میں سے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند فرمائے تو اس پیغمبر کے آگے اس کو غیب دے دیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقدر کر دیتا ہے. ہاں. یہ آیت عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی کہ وہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے ان کی جو رسول ہے، رسولوں میں سے بھی جس کو چاہے. رسولوں میں سے جس کو چاہے. ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہم سارے مان لیے نا کہ رسول ہمارے علاقہ نامدار رسول تھے، اور ان کے بعد غیب کا علم تھا. مسلمانوں نے وہ بندے نہیں ڈھونڈے جو آگے پیچھے نگہبان تھے. یہ ہے نا آیت، میں آیت پہلو نہیں پڑھ رہا. جی مگر نگہبان سے فرشتے بھی تو سر نہیں نا، میں پوچھ رہا ہوں نا، وَمَن فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. جی ان کے بیچ میں سے اور ان کے پیچھے سے نگہبان مقرر کیے گئے ہیں. مگر وہ نگہبان فرشتے بھی تو سر. یہ تو واضح نہیں ہے لکھا ہوا کہ وہ انسان ہی ہوں گے نگہبان. اور نگہبان پیسے کس نبی کے ساتھ نہیں چلیں گے؟ موسیٰ کے ساتھ ہارون، عیسیٰ کے بھاوارا. تو اس طریقے سے تو اور وہ ابراہیم کے اسماعیل وسیع ہو گیا. دیکھیں یہ جو اگلا والا جو نگہبان والا مسئلہ ہے نا، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے. بالکل ٹھیک. میں اس سوال کو اوپن رکھتا ہوں. رائٹ. میں اس سوال کو اوپن رکھتا ہوں. رائٹ. ٹھیک. اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ تو ہو گیا جنرلائز ڈسکشن. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ایک اسپیشلائز ڈسکشن پر. وہ ہے جو ایک تو ڈسکشن آپ اور میں کر رہے ہیں نا، جو ڈسکشن آپ اور میں کر رہے ہیں وہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس کتاب کی. اب قرآن مجید اس کتاب کی یا کسی اور کتاب کی کا ذکر کر رہا ہے جو کہ یہ کتاب نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ کہہ رہا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں،
علی الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک بالقبل ان یرتد الیک طرفک فلما راها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ وما کفر فإن ربی غنی الحمید۔ اور ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اس کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ شکر کرتا ہوں تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہوں، نہ شکر کرتا ہوں اپنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ جو الکتاب ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون بندہ ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ جی نہیں سر، یہ ہو سکتا ہے لوح محفوظ۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آصف بن برخیہ کے پاس جو کتاب الکتاب ہے، جس کے پاس علم من الکتاب، علم من الکتاب، جس کو الکتاب کا علم تھا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے شروع سے لے کے آخر تک، آج ہم بات کر رہے تھے کتاب کے علم کی، اب ہم بات کر رہے ہیں الکتاب کے علم کی۔ ٹھیک ہے نا، الکتاب کے علم کی بات کر رہے ہیں۔ اب الکتاب کے علم کا جو ہم نے کہا کہ آپ نے کافی بڑے آسانی سے کہا کہ یہ لوح محفوظ پر ہے۔ سر ویسے کیا وہ شخص تھے یا وہ جن تھے؟ نہیں، انسان ہے، عام آدمی انسان ہے نا۔ اچھا، عام آدمی ہے، اچھا، آدمی عام انسان ہے، جن نہیں ہے۔ جن نے کہا تھا، دیو تھا، اس دوسرے والا تھا وہ جن تھا، دیو تھا۔ یہ انسان ہے آصف بن برخیہ، اور اس کو علم الکتاب تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوح محفوظ ہے، وہ کہہ رہا ہے فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید۔ جی شاید آیت آپ نے الٹ کر دی، بل ہوا قرآن مجید۔ ہاں، بل ہوا قرآن مجید 21 اور بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جو قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو اب یہ جو قرآن مجید آپ اور میں پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کا ایک عکس ہے۔ ہاں جی، اس کا کسی نے بڑی اچھی لفظ لکھی، بڑا اچھا لکھا، انگریزی کا جملہ ہے، وہ میں نے ریپروڈیوس کیا تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دا قرآن وی ریسائٹ is the distilled form the original knowledge, distilled knowledge in held in the mother book, made understandable for human reason. واہ سر، واہ، ایبرائی ورژن کہہ لیں یا میڈ سمپلر، جو ہیومن ریزن کے اندر آ سکے، واہ سر، ہیومن ریزن کے اندر آ سکے۔ آصف بن برخیہ کا تخت لانا ہیومن ریزن کے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ یہ بتا رہا ہے، یہ آصف بن برخیہ کا واقعہ کہانی نہیں ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہیومن ریزن کے اندر نہیں آ رہی نا، یہ بات آ رہی ہے، نہیں آ رہی نا، نہیں آ رہی، تو قرآن جو ریزن کے اندر آ سکے وہ ہم نے لکھا ہے۔ ہم تو صحیح بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہیومن ریزن کے علاوہ والی بات ہوتی تو یہ ہوتا اور تم پاگل ہو جاتے، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ تو جو ہیومن ریزن میں آ سکے وہ اس میں سے ایوریج فارم آپ کے پاس ڈسٹنٹ فارم میں پڑی ہے، اور کتاب وہ کتاب موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی بات، یہ جو آصف بن برخیہ کے پاس ہے، یہ جو آصف بن برخیہ کے پاس ہے، یہ کیسے حاصل ہوا ان کو؟ یہ علم لدنی ہے۔ اس کو کہتا ہے وہ فوجدہ ابدن من عبادنا آتنا ورحمت من عندنا وعلمنا من لدنا علما، جو اپنے پاس سے علم بخشا اس نے، یہ علم لدنی ہے۔ ورسولا بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین وکہیۃ الطیر فانفخوا فیہا فیکون الطیر بإذن اللہ وابریئ لکم۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے جو عیسیٰ بیان کر رہے ہیں وہ علم لدنی ہے۔ اب آخری چیز پر آتے ہیں، وہ آخری چیز ہے وحی۔ جو نالج آپ نے ڈیرائیو کی کسی ایسی چیز سے جو آرڈنری آبزرویبل ہے،
یا جو آپ کا ذہن میں آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اگر نالج کہیں سے آتی ہے وہ وہی ہے. اس کو وہی کرتے. اب اس کی دو شکلیں ہیں. اب اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل ہے اس کی پازیٹو اور ایک شکل ہے اس کی نیگیٹو. صحیح. ٹھیک. کنفیوزنگ بات ہے ویسے. بہرحال کیا کنفیوزنگ بات ہے. نیگیٹو وہی میں نیگیٹو وہی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہی میں نیگیٹو. اچھا اپارٹ فرام ہیومن میں سورسز. کہہ رہا ہوں جو ہیومن فیکلٹی کے علاوہ کی نالج ہے آف کورس اس پہ دو سورسز ہیں. آف کورس ایبسولوٹلی ایک وہی بھائی. اور ایک نیگیٹو. نیگیٹو ہو سکتا ہے. جی بالکل نیگیٹو ہو سکتا ہے. بالکل وہ کیا ہے؟ الہام. بالکل صحیح بالکل صحیح. آفٹر آل جتنا دنیا میں بلیک میجک اور سارے یہ ہے وہ بھی تو الہام ہی ہے. دیکھیے میری بات سمجھے، وہی پازیٹو ہوگا، بالکل صحیح. وہی نیگیٹو نہیں ہو سکتی. الہام میں چانس ہے. الہام وہی جو ہے وہ کسی اس سورس سے نہیں ہے جو آئیڈینٹیفائبل ہے. الہام بھی اس سورس سے نہیں ہے جو آئیڈینٹیفائبل ہے، وہ کسی اور سورس سے، ان نون سورس سے کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ان نون سورس سے ہے. ٹھیک ہے نا. اور الہام بھی ان نون سورس سے ہے. وہی کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتی. الہام نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ الہام پازیٹو بھی ہو سکتا ہے. اور الہام جو پازیٹو ہو سکتا ہے اور نیگیٹو ہو سکتا ہے، وہ اس کا جو بڑا مشہور و معروف بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ہی پیاری آیت ہے جو لوگوں نے بھلا دی. وہ کہتا ہے وَنَفْسٌ مَا سَوَّاهَا الہام ہو رہا ہے فَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ الہام کرتا ہے فجور کا بھی. الہام ہے نا یہ. فَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ الہام کر رہا ہے فجور کا بھی، وہ الہام کر رہا ہے فجور کا بھی، وہ الہام کر رہا ہے تقوی کا بھی. تو الہما جو ہے نا یہ الہام ہے. بالکل یہ الہام ہے. ٹھیک ہے. وَنَفْسٌ مَا سَوَّاهَا، اس کی نفس کی جسے سے درست کیا، پھر اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری میں ڈال دی. فجورہا و تقواہا. تو الہام فجور کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یعنی وہ کمال. اچھا اب آ جاتے ہیں، اس کو آخری لفظ کے پڑھ دیتا ہوں. اور اس میں آپ کے میرے آقا نامدار کے بارے میں کہا ان یوحا الیہ انما انا نذیر مبین. یہ آپ کو وہی کے بارے میں بات کی. پھر اس نے کہا کہ پھر وہ جو آپ کی بات میں نے آپ کو سامنے کی تھی غیب کی بات، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت. اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کا متفکر کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت عید کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ محبت یہ تمہارے پاس ہم نے غیب کی انفارمیشن بھیجی ہے، تم اس وقت فزیکل موجود نہیں تھے. یہ شاید حضرت عیسیٰ کے بارے میں شاید نہیں ہاں مطلب نہیں ہاں ہاں تو یہ نہیں اس کے بارے میں نہیں. عیسیٰ کے بارے میں نہیں. مطلب اس پہ آپ آرگو کر سکتے ہیں، مگر یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو غیب کی علم کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور وحی کی ایک اور شکل ہے، اور وہ وحی کی شکل ہے جو زکریا سے ریلیونٹ ہے. وہ وحی فزیکل وحی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے فخرج علی قومہ من محراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. پھر وہ عبادت سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے تو اشارے سے کہا. بے شک سر، یہ اشارہ جو ہے موسیٰ کی ماں کے لیے بھی ہے کہ بچے کو پانی میں بہا دو، اور مکھی کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے آگے نہیں اسی پہ آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں، ہماری مکھی پہ آ رہا ہوں. اور ان یوحا ربک للملائکۃ انی
انی معکم فثبت الذین آمنوا خالقی فی قلوب الذین کفروا ورعب فاصبروا فوق الاعناق واصبروا منہ کانا، جب تمہارے پروردگار فرشتوں کو اطلاع تک ہے وہ تمہارے ساتھ ہو تو مومن کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے، میں بھی کافروں کو دل میں آور ڈالے دیتا ہوں تو کہ سر مار کر اڑا دو، ان کا پھول پھول کبر توڑ دو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی، اور جو آخری آیت آپ نے کی تھی وہ ہے وَأُوحَىٰ رَبِّكَ إِلَى اللَّيْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنْ شَجَرٍ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور پروردگار نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اسی جگہ سے بناؤ کہ لوگ بناتے ہیں۔ تو یہ جو وہی ہے، وہی جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتی۔ اگر اننون سورسز سے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ نیگیٹو الہام ہوگا، وہی نہیں ہوگی۔ تو اب کنکلوژن یہ ہے کہ علم، عقل، وحی، انٹیلیجنس، یہ جو پورا سلسلہ ہے قرآن مجید کا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا سلسلہ رکھا ہے، جب اس کو آپ ایک ساتھ پڑھیں گے تو اس میں یہ ثابت ہوگا کہ آج اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے شک، تھینک یو سر، تھینک یو۔